العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الهاشمي القرشي الأفتحي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود الدخوية والنقاوة النقوية والهيبة الأصغرية والغيبة الإلهية القائم بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سلمان اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز کلام میں تمام تعریف اور توصیف اور تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو خیر الناصرین ہے، وہ پروردگار عالم کی جو خیر الرازقین ہے، جو ہمیں بے نیازی کے ساتھ رزق عطا کرتا ہے، وہ پروردگار عالم کی جو ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ ہم انسانوں کی گناہ کو چھپاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو ایک دوسرے کے عیب معلوم ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں۔ اتنا بڑا کرم ہے اس مالک کا کہ جس نے ہم انسانوں کے اندر جتنے بھی گناہ اور عیب ہے ان کی پردہ پوشی کر رکھی ہے، ان کو ظاہر نہیں کرنے دیا۔ کہ ایک چھوٹی سی مثال کہ جب ہمارا جسم گندا ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے اور وہ بدبو دوسرے کو بھی آتی ہے، اور جس طرح ہمارا جسم گندا ہوتا ہے اسی طرح ہماری روح بھی گندی ہوتی ہے۔ مگر اتنا بڑا کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ وہ چاہتا تو ہماری جو روح گندی ہوتی ہے گناہ سے تو وہ جب آلودہ ہو جاتی تو پروردگار چاہتا تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو اطلاع دے سکتا تھا۔ لوگ سمجھ جاتے اچھا یہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے اسی لیے اس کے پاس سے روح کی اس قسم کی بدبو آ رہی ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ خود ستار العیوب ہے، وہ خود ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ وہ پروردگار عالم کی جس نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور ہماری ہدایت کا بہترین انتظام کیا، بغیر ہادی اور رہنمائی کے نہیں چھوڑا تاکہ انسان زندگی جینے کے سلیقے کو سیکھ سکے، وہ سمجھ سکے کہ اگر اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اسے کس طرح رہنا ہے، اسے اپنے معبود کی عبادت کیسے کرنی ہے، اسے انسانیت کے درجے پر کس طرح سے فائز کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کو بتانے کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہو، اور اسی لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا۔ اس نے کبھی آدم جیسا مسجد الملائکہ بھیجا تو کبھی نوح جیسا نمائندہ بھیجا تو کبھی ابراہیم جیسا بت شکن بھیجا۔
کبھی اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اس نے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد یا حیدری یا حیدری یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس نے ہمارے آخری نبی کو بھیجا. ہمارے آخری نبی اور آخری رسول ہے. عزیزان محترم، ہمارا یہ اشرا، ہماری یہ مجلس جس ٹاپک پر منتظر ہے وہ ہے لیسنس آف کربلا. لیکن کربلا سے جتنے بھی ہمیں لیسنس ملتے ہیں اور جن لیسنس کو ہمیں لینا چاہیے، ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اس کی طرف جانے سے پہلے ہمیں اس کی ابتدا میں رہنا ہوگا. کیونکہ کربلا کا لیسن بھی ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب ہم کربلا کو سمجھیں، اور کربلا کو ہم تب سمجھ سکتے ہیں کہ جب کربلا سے پہلے ہونے والے واقعات سے ہم آشنا ہو، مکمل طور پر آشنا ہو. وہ شخصیت کی جس کے نام پر کربلا آج آباد ہے، اس سے جڑی جتنے لوگ ہیں انہیں جب تک ہم نہیں پہچانیں گے تو شاید ہم امام حسین کی شخصیت کو بھی انداز سے نہیں سمجھ پائیں گے. شاید ہم کربلا کو بھی نہیں اس انداز سے سمجھ پائیں گے، اور شاید کربلا سے مل رہے ہیں درس اور لیسنس کو بھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے اور ہم اس کو فالو بھی نہیں کر پائیں گے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اس کی تمہید کو سمجھیں. لہٰذا اب اپنی آج کی اس مجلس میں گفتگو کرنا چاہوں گی اس شخصیت کی جملہ کہتی ہے جو زندگی بھر ایک جملہ کہتی رہی کہ حسین و منی والا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر میں نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتا، اور اگر حسین نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. رسول کہہ رہے ہیں وہ کہ جو رحمت للعالمین ہے، اس پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جنگ سے اسلام پھیلا ہے، تلواروں کے بل پر اسلام پھیلا ہے. نہیں، جنگ کے بل پر اسلام نہیں پھیلا ہے، تلواروں کے بل پر اسلام نہیں پھیلا ہے، بلکہ یہ ہمارے آخری رسول کی شخصیت تھی. یہ ہمارے آخری رسول کا کردار تھا کہ جس کے بنا پر لوگ رسول کو دیکھ کر آٹومیٹک اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. عرب کا وہ جاہل زمانہ کی کون سی ایسی جہالت تھی کہ جو اس وقت نہ رہی ہو؟ کون سی ایسی نجاست ہے کہ جس سے لوگ استفادہ نہ کرتے رہے ہو؟ کون سا ایسا ظلم ہے کہ جو عورتوں پر نہ کیا جا رہا ہو؟ ہر طرح کی برائیاں، ہر طرح کے فساد سرزمین عرب پر موجود تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے رسول کو سرزمین عرب پر بھیجا. رسول اندھیرے میں ایک چراغ کی طرح روشن ہو کر آئے، اس سرزمین پر گئے، اور رسول نے اپنی پوری زندگی صرف اسی چیز میں گزاری کہ کس طرح سے میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دوں. رسول کا پیغام، اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اسلام کا دوسرا نام ہی ہے انسانیت. اسی لیے رسول نے اپنی پوری زندگی انسانیت کو سامنے رکھ کر ہر ایک عمل انجام دیا. ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ کہ جب رسول خدا کے اوپر وہ جو ضعیف عورت تھی وہ جس طرح کوڑا پھینکتی تھی، ابھی ہم یا آپ ہوتے، ہمارے اوپر کوئی کوڑا پھینکتے تو ہم نہ جانے ہم کیا کر بیٹھے کہ میرے اوپر تم نے کوڑا پھینکا ہے، میرے اوپر ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. مگر وہ کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، جو اللہ کا حبیب قرار پایا، اس کے اوپر وہ ضعیفہ روز کوڑا پھینک رہی تھی، مگر رسول کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. اور جب ایک دن وہ عورت نہیں دکھی تو رسول اس کی عیادت کو چلے گئے کہ کیا ہوا، تمہاری طبیعت خراب ہے کیا، تم بہت دنوں سے دکھائی نہیں دے رہی ہو. بس رسول کے عمل کو دیکھنا تھا. وہ بوڑھیا اتنا شرمندہ ہوئی، اس نے معافی مانگی اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئی، وہ مسلمان ہو گئی. اسی طرح بے شمار واقعات ہیں کہ جو رسول نے اپنی زندگی میں انجام دیے، اور یہ رسول کی تربیت کا ہی اثر تھا، یہ رسول کے خون کا ہی اثر تھا، یہ رسول کی گود کی پرورش کا ہی اثر تھا کہ جب نواسہ رسول کے سامنے بھی ایک ایسا دشمن آیا
کہ جس نے امام حسین کے لشکر کو گھیر لیا، کربلا لے جانے کے لیے کہا تو امام حسین نے اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا، اتنا اچھا برتاؤ کیا، وہ بھی اندر شرمندہ ہونے لگا۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ شب عاشور یزیدانہ کی فوج سے نکل کر وہ حسینی فوج میں آ کر شامل ہو گیا۔ رسول نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ رسول جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، گلی کے جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ رسول کے پیچھے دوڑتے تھے، ہاتھوں میں پتھر لے کر پتھر مارتے تھے۔ رسول کو کوئی کوڑا پھینک رہا ہے تو کوئی گندگیاں پھینک رہا ہے، مگر رسول نے کبھی بھی کوئی ان سب باتوں کا گلہ نہیں کیا، نہ شکوہ کیا۔ وہ صرف اپنے مشن کی طرف بڑھتے گئے اور بس بڑھتے چلے گئے۔ کربلا میں بھی ہم دیکھیں کہ کتنا ظلم و ستم ہوا امام حسین کے اوپر۔ جوان بیٹا جا رہا ہے شہید ہونے کے لیے، جوان بھائی شہید ہو گیا، بھتیجے کی لاش کو اتنی بری طرح پامال کر دیا گیا کہ اس کی گٹھری بنانی پڑ گئی، لیکن امام حسین بالکل نہیں رکے، وہ بھی سیدھا چلتے جا رہے ہیں اپنے مشن کی طرف۔ کون سا مشن تھا؟ انسانیت کا مشن۔ امام حسین کو اس وقت کوئی پرواہ نہیں تھی کہ امام حسین صرف یہ چاہتے تھے کہ اسلام بچ جائے، میرے نانا کا دین بچ جائے، اور 50 سال پہلے یہی چیز رسول کے ساتھ بھی تھی۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ اسلام پھیلاتے رہے، لوگ اسلام کے بارے میں جانتے رہے، لوگ خدا سے آشنائی حاصل کرتے رہے تاکہ نجات پا سکے۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول جانتے تھے کہ آج میں ہوں، میں کل نہیں رہوں گا، اسی لیے بارہا حضرت علی کی شجاعت پر کہتے رہے کہ ان کی معرفت کرواتے رہے کہ دیکھو یہ علی ہے، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ آزادانہ مسلم میں کربلا آج تیسری محرم ہے، سب اپنے گھر میں فرش ازاں بچھا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو امام حسین کی ماں مومنہ تھی، ایک گاؤں تھا، وہاں ایک یہودی عورت تھی، اس کا پتی، اس کا شوہر جو تھا وہ یہودی تھا، لیکن یہ عورت مومنہ تھی اور اس نے اپنے ایمان کو اپنے یہودی شوہر سے چھپا کر رکھا تھا۔ یہ عورت جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے وہاں چھپ کے حصہ لیتی ہے۔ ایک بار ایک مومنہ نے عزائے حسین برپا کیا، جب یہ خبر اس عورت نے سنی تو وہاں جانے کی تمنا ہونے لگی، لیکن اس دن اس کے گھر پر 40 مہمانوں کی دعوت تھی، گھر میں مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا تھا، گھر کو سجانے کا حکم تھا، اور دوسری طرف مجلس عزا میں شریک ہونے کی آرزو تھی۔ اس عورت کا ایمان جوش میں آیا اور وہ مجلس حسین میں چلی گئی، مجلس برپا کی گئی، مجلس میں وہ شریک ہوئی، ماتم کیا، مجلس تمام ہوئی، لوگ گھر جانے لگے۔ تب اس عورت کو خیال آیا کہ اب کیا ہوگا، گھر میں 40 مہمانوں کی دعوت شوہر نے رکھی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ڈر میں کانپتی ہوئی گھر جانے لگی، جس کی مجلس میں آئی تھی اس پر بھروسہ رکھ کر گھر پہنچی۔ جب وہ عورت گھر پہنچی، دروازے پہنچی تو اسے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، گھر کے مہمانوں کے لیے کھانا سجا دینے میں آیا ہے۔ گھر کے اندر کالے لباس میں 3 بیویاں کھانا بنا رہی تھی۔ یہ عورت اپنے دل میں سوچنے لگی کہ یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ پھر وہ عورت اس معظمہ کے پاس گئی، سلام ادا کیا اور کہا اے معظمہ آپ کون ہے جو مجھ فقیر کے گھر زحمت لائی ہو؟ یہ سن کر وہ معظمہ رونے لگی اور کہا اے نیک خاتون، تم میرے مظلوم فرزند امام حسین کی مجلس میں گئی تھی نا، میں اس فرزند کی ماں ہوں، یہ دونوں میری بیٹیاں زینب و کلثوم ہیں اور یہ چھوٹی بچی سکینہ ہے، تمہارے گھر مہمان آنے والے ہیں، اسی لیے میں نے سب تیار رکھا ہے۔ یہ کہہ کر بیویاں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر مہمان لے کر آیا، وہ گھر میں خوشبو پکوان کی آ رہی تھی، گھر کی سجاوٹ دیکھ کر وہ شوق ہو گیا۔ اس کی بیوی نے سچائی بتائی لیکن اس کے شوہر کو یقین نہ ہوا۔ جب کھانے کے لیے سب بیٹھے تب غیب سے آواز آئی کہ خبردار، ایمان کے بغیر کھانے کی چیزوں کو چھونا نہ، پیغمبر خدا کی بیٹی نے کھانا بنایا ہے،
یہ سن کر سب کو عجیب لگا۔ یہ سن کر سب لوگ ایمان لائے اور تب اس مومنہ نے گھر میں بھی مجلس حسین برپا کی۔ یقیناً مجلس ازا ہدایت ملتی ہے۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، ہم حسین کی مجلس کو برپا کر رہے ہیں۔ ضرور میری ماں فاطمہ زہرا فرصہ لینے کے لیے آ گئی ہوگی اور ہاتھ پھیلائے دعا کرتی ہوگی کہ اے معبود، میرے بچے پر رونے والے کو تو سلامت رکھنا۔ یہی مجلس ہمارے بہت کام آئے گی، اسی لیے کہ یہ ہماری بڑی دولت ہے۔ یہی آنسو ہماری نجات کا سبب بن جائے گے۔ ہم آرام کی زندگی میں عبادت کرتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن وہ میرا چوتھا امام امتحان میں عبادت کرتے ہیں وہ اور بات ہے۔ جوان بیٹے کو دیکھ کر شکر کرنا ہمارا کام ہے اور جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہو اور شکر کرنا اور بات ہے۔ پانی اور دودھ میں سیراب بیٹے کو کھیلتا دیکھ کر شکر کرنا اور کام ہے اور 6 مہینے کے جناب علی اصغر کو خون میں نہایا ہوا دیکھ کر شکر کرنا اور بات ہے۔ بھرا ہوا گھر دیکھ کر شکر کرنا ہمارا کام ہے اور جلتے ہوئے خیمے دیکھ کر شکر کرنا اور بات ہے۔ بس عزاداران امام حسین، ہائے میرا مظلوم امام، میری ماں اور بہنوں، اہل بیت کے گھرانے میں اسلام بچانے کے لیے جو قربانی دی وہ قیامت تک کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے۔ اس کا تھوڑا بھی تصور دل میں آئے تو آنکھوں میں سے آنسو بہانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب یزید نے ولید کے ذریعے امام کو پیغام دیا کہ میری بیعت کرو یا تو سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو امام نے اجازت چاہی۔ پھر گھر پر آئے تو میری شہزادی جناب زینب نے پوچھا، بھیا کیا بات ہے؟ میرے آقا حسین نے کہا، بہن یزید نے بیعت کے لیے بلایا ہے اور جواب دینا ہے۔ آپ تو جانتی ہو کہ میں بغیر آپ کی اجازت کے کبھی جواب نہیں دیتا، تو بہن اب آپ بتاؤ کہ آپ کی کیا مرضی ہے؟ زینب نے کہا، بھیا کربلا کے میدان میں امتحان آپ دوں گے، لیکن شام کا بڑا بازار یزید کے دربار میں امتحان میں دوں گی۔ بھیا مقتل سے لاشیں آپ لائیں گے تو بھی میں خیموں میں سے بنی ہاشم کے چاند جیسے ستاروں کو تیار کر کے مقتل میں بھیجوں گی۔ بھیا علی اکبر کے سینے سے برچھی آپ نکالیں گے تو بھی میں شام کے اندھیرے قید خانے میں سکینہ کو دفن کروں گی۔ بھیا آپ بھی کربلا میں 2 بیٹے کو قربان کریں گے۔ بھیا آپ کے چاند جیسے شہزادے بیٹے کے سامنے میرے غلام بیٹے کا مقابلہ کہا؟ پھر بھی بھیا میں میرے اون و محمد کو آپ پر قربان کروں گی۔ بھیا 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد عاشوراء کے دن مقتل میں عصر کے بعد حوض کوثر پر آپ سوئیں گے، لیکن بھیا میں بھی 3 دن کی پیاسی شام غریبہ میں رات پر پہرا دوں گی۔ بھیا آپ کے گلے پر خنجر گرے گا تو میرے بھی ہاتھوں میں رسن بندھی جائے گی۔ بھیا آپ کی شہادت کے بعد سب غموں کے ساتھ زندہ رہنا کتنا مشکل ہے کہ میرے وقت کے امام زیارت نہیہ میں کیا فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس ذات مقدس پر کہ جو خاک ہو گئی اور خون میں آلودہ تھا۔ فرمایا میرا سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا۔ میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر کہ جو پیاس سے خوش ہو گئے تھے۔ میرا سلام ہو اس پر کہ جس کی رگیں کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا۔ میرا سلام ہو اس داڑھی پر کہ جو خون سے سرخ ہو گئی۔ میرا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جن میں خاک تھی۔ میرا سلام ہو ان جسموں پر کہ جس پر خاک تھی۔ میرا سلام ہو ان دندان مبارک پر کہ جس پر چھڑی ماری گئی۔ فرمایا جب آپ پر تلواریں پڑ رہی تھی آپ پیروں کو آگے بڑھاتے تھے، سمیٹتے تھے، کبھی جسم کو سمیٹتے تھے، یعنی جس پر تلواریں پڑ رہی ہو۔ اب اس حالت میں بھی فرمایا کہ جب آپ نیند کھولی اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھتے تھے۔ حسین اپنی سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین جانتے تھے کہ کچھ دیر بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ حسین جانتے تھے کہ اب سکینہ کو تماچے ماریں گے۔ افسوس کی شمرلئی اس وقت آپ کے سینے پر سوار ہو گیا اور آپ نے خنجر سے آپ کی گردن پر چلانا چاہتا تھا۔ آپ کی داڑھی کو اس نے ایک ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کوئی تھا نہیں جو حسین کا لانچا
کو رنگین کیا، خیموں کی طرف پہنچا، 4 سال کی بچی سکینہ نکلی، دیکھا زلجنا خالی آیا، کہا میرے بابا کو مار دیا گیا، میرے بابا کو مار دیا، یا اسے مارنے سے پہلے ذبح کرتے وقت کچھ پانی دیا تھا، یا میرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔